وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کو نازل کرنے والا جو کائنات کا پروردگار ہے، جو کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، اس نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جبریل امین کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ نزل بہ الروح الامین، کس پر نازل فرمایا؟ علی قلبک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بن جائیں، قرآن مجید کے ذریعے سے تبلیغ کرنے والے بن جائیں۔ بلسان عربی مبین، چونکہ قرآن مجید عربوں پر نازل کیا گیا ہے لیکن مقصود مخاطب پوری دنیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، جو اس سے پہلے پچھلی آسمانی کتابیں گزر چکی ہیں، ان آسمانی کتابوں میں بھی اس قرآن مجید کا تذکرہ ہے۔ ٹھنڈ کی موسم میں، ٹھنڈی کا موسم ہے، موسم سرما ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہوتے اور اس حالت میں وحی نازل ہوتی، قرآن مجید نازل ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس سردی کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ چھوٹ جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ چھوٹ جاتا۔ کون سے موسم میں؟ موسم سرما میں اور رات کی حالت میں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترق، اگر قرآن مجید کو کسی چمڑے کے اندر، کسی جانور کے چمڑے کے اندر بند کر کے جلایا جائے تو وہ قرآن نہیں جلتا۔ اسماعی جو اس حدیث کو سنتے ہیں اپنے استاد سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس قرآن مجید کو ایک انسان کے اندر رکھ دیا جائے اور اس انسان کو جلایا جائے تو وہ انسان نہیں جلتا۔ وَأَرَادَ الْإِسْمَاعِي، اسماعی نے کہا ان من علمہ اللہ تعالی القرآن من المسلمین، کہ جو لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وحفظہ ایاہ، اور جو لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، لم تحرقہ النار، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال تعالى في موضع آخر، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔
حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی فضیلتوں کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اور دین پر استقامت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید نور ہدایت ہے، یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن مجید راہ نجات ہے، کامیابی کا راستہ ہے، ترقی کی ضمانت ہے۔ جو شخص قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے گا، اپنا تعلق قرآن مجید سے مضبوط کرے گا، اس کے لیے ترقیوں کی اور کامیابیوں کی بشارت سنائی گئی۔ وہ شخص ترقی ہی ترقی کرتا چلا جاتا ہے جو شخص قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن مجید کے فضائل، قرآن مجید کے فضائل ہم کیا بیان کریں؟ قرآن مجید کے فضائل تو وہ بیان کرے جو اس کا نازل کرنے والا ہے، جو قرآن مجید کا نازل کرنے والا ہے وہی اس کے فضائل بیان کرے۔ جو چیز جو شخص بناتا ہے وہی شخص اس چیز کے تعلق سے جانتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور شخص اس سے زیادہ نہیں جان سکتا۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کتاب کے تعلق سے، قرآن مجید کے فضائل کے تعلق سے بے شمار آیتیں اور بے شمار حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں، قرآن مجید میں خود ہی اس کتاب کی تعریف فرمائی۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا، اس کتاب کو بنانے والا، اس کتاب کو جو ہے ہم تک پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کو نازل کرنے والا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو کائنات کا پروردگار ہے، جو کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، اس نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات کون ہو سکتی ہے؟ کسی بھی شخص کا کلام دیکھیے، جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے، جو شخص رتبے میں، منصب میں، عہدے میں، شہرت میں جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا کلام اتنا ہی زیادہ معتبر اور اتنا ہی بڑا کلام مانا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ شخصیت جتنی اہم ہوتی ہے اس کا کلام بھی اتنا اہم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اہم کوئی اور ذات ہے؟ اس کلام کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جبریل امین کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ نزل بہ الروح الامین، کس پر نازل فرمایا؟ علی قلبک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بن جائیں، قرآن مجید کے ذریعے سے تبلیغ کرنے والے بن جائیں۔ بلسان عربی مبین، چونکہ قرآن مجید عربوں پر نازل کیا گیا ہے لیکن مقصود مخاطب پوری دنیا ہے۔ اس کا اولین مخاطب عرب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، جو اس سے پہلے پچھلی آسمانی کتابیں گزر چکی ہیں، ان آسمانی کتابوں میں بھی اس قرآن مجید کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کتاب، یہ قرآن من جانب اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم تک یہ اہم پیغام ہے۔ ہم کسی
بڑی شخصیت سے کوئی خط آتا ہے، کوئی پیغام آتا ہے، تو خط کا زمانہ تو گیا، واٹس ایپ میں اگر میسیج آ جائے تو سب کو بتا کر کے پھرتے ہیں، دیکھو مجھے جو ہے فلاں شخص نے میسیج کیا ہے، فلاں شخص نے پیغام بھیجا ہے۔ آپ ایک بندے سے اتنا خوش ہوتے ہو، اللہ رب العالمین نے کتاب کی شکل میں اتنا بڑا پیغام آپ کو بھیجا ہے۔ نہ صرف آپ کو فخر کرنے کی ضرورت ہے، آپ جو ہے اس پر عمل کر کے بتلائیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، بتائیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے، اتنی تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن مجید کو، اس شریعت کو پہاڑوں پر نازل کیا، زمین پر نازل کیا۔ اتنی سخت مخلوقات نے اس کلام کو لینے سے انکار کر دیا، فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن ان چیزوں نے انکار کیا، اور کس نے قبول کیا؟ اس انسان نے قبول کیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی نادان ہے۔ اس انسان نے قرآن مجید کی ذمہ داری کو اٹھایا ہے، اس انسان نے قرآن مجید کو قبول کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی امانت، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں پہاڑوں پر نازل بھی کر دیتا، اس زمین پر نازل بھی کر دیتا، تو یہ زمین پھٹ جاتی، یہ پہاڑ جو ہے پھٹ پڑتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو زمین پر پہاڑوں پر نازل فرماتے، اس زمین کی سب سے سخت ترین مخلوق پہاڑ ہے، پہاڑ سے بڑھ کر تو کوئی اور سخت مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر نازل نہیں فرمایا، پہاڑوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اتنی خطرناک اور اتنی طاقتور امانت ہے، اتنی تاثیر کن امانت ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، آپ اس پہاڑ کو دیکھو گے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے رہ جائے گا، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ یہ امانت کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس بوجھ کو پہاڑوں نے نہیں سنبھالا، اس بوجھ کو زمین نے نہیں سنبھالا۔ یہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے۔ قرآن مجید کا وزن نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اس کو سمجھنے والا اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ، دیکھو تاثیر قرآن مجید کی کیا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سے گزرتے تھے، قرآن مجید نازل ہوتی تھی، وحی کا نزول ہوتا تھا، تو یہ اونٹ برداشت نہیں کر پاتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں، ٹھنڈ کی موسم میں، ٹھنڈی کا موسم ہے، موسم سرما ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہوتے اور اس حالت میں وحی نازل ہوتی، قرآن مجید نازل ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اس سردی کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ چھوٹ جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ چھوٹ جاتا۔ کون سے موسم میں؟ موسم سرما میں اور رات کی حالت۔ یہ قرآن مجید کی تاثیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان احادیث پیش کرتے، نصیحت کرتے، تو صحابہ سب مل جل کر کے بیٹھ جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بھی صحابہ بیٹھ جاتے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو پیر ہے کسی دوسرے صحابی کے پیر کے اوپر رکھے ہوئے تھے، نیچے بیٹھے ہوئے تھے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کسی صحابی کے پیر پر تھا اور اس حالت میں وحی نازل ہوئی، وہ صحابی برداشت نہیں کر پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر اتنا وزنی ہو گیا کہ وہ صحابی اپنا پیر ہٹا لیا. اتنی جو ہے اللہ رب العالمین نے قوت رکھی ہے، اتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھی ہے. یہ کتاب، یہ قرآن مجید نہ صرف کتاب بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزے کے طور پر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ معجزہ عطا فرمایا، اور معجزہ دینے کا طریقہ یہ تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ جس زمانے میں وہ نبی بھیجے جاتے اس زمانے میں جو چیز مشہور ہوتی اس کے اعتبار سے معجزہ دیا جاتا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری مشہور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا فرمایا معجزے کے طور پر. حالانکہ یہ جادو نہیں تھا، لیکن جادو کو ختم کرنے والی چیز یہ حقیقت تھی، جس حقیقت کو دیکھ کر جادوگروں نے ایمان لا لیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ لوگ جادو سمجھتے تھے، حالانکہ یہ حقیقت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر وہ چیزیں عطا کی جو چیزیں کہ ان کے زمانے میں مشہور تھیں. ان کے زمانے میں طب مشہور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے اعتبار سے جو ہے معجزہ عطا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے پر ہاتھ رکھتے، سر پر ملتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا. کسی کو کوڑ کی بیماری ہوتی، کسی کو کچھ اور بیماری ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شفایاب ہو جاتا. تو یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن مجید تھا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری مشہور تھی. لوگ عربی زبان میں شعر و شاعری کہنے پر، بنانے پر فخر کیا کرتے تھے. قرآن مجید جیسے ہی نازل ہوا، ان سارے شعراء کے کلام پیکے پڑ گئے. یہ سارے شعراء پیکے پڑ گئے، ان کی شعر و شاعری پھیکی پڑ گئی. تو یہ قرآن مجید کلام الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف کتاب کے طور پر بلکہ یہ علمی معجزے کے اعتبار سے بھی نازل کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ قرآن مجید ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے رہتے ہوئے آپ کو دنیا والوں کے اوپر نگاہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس کتاب کے رہتے ہوئے آپ کو لوگوں کی دولت پر آنکھ اٹھا کر کے رشک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ وہ کتاب ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ کو دنیا کی دولت سے، دنیا کی دولت کی محبت کو اپنی دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. بے شک ہم نے آپ کو قرآن مجید جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. ہم نے دنیا داروں کو، دنیا والوں کو جو دولت سے نوازا ہے اس دولت کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر کے مت دیکھیے. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. اور آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ جو کتاب، یہ قرآن مجید جو آپ کو عطا کی گئی ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی رہتے ہوئے، جس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی دولت کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے مالدار کے دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ عظیم دولت ہے، یہ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس کے رہتے ہوئے امت کبھی محکوم نہیں ہو سکتی. یہ وہ کتاب ہے
یہ وہ سرمایہ ہے جس کے ہوتے ہوئے امت کبھی محکوم نہیں ہو سکتی، مظلوم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ عظیم ہتھیار ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ کبھی مظلوم نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ تدبیر ہے، یہ وہ سہارا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب بڑا سرمایہ ہے میرے دوست، ایک عظیم دولت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی مثال ایسے فقیر کسی ہے جس فقیر کے ہاتھ میں سونے کا کشکول ہو اور اس کشکول کے اندر ہیرے پڑے ہوئے ہوں، اور اس فقیر کو اس سونے اور ہیروں کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور وہ فقیر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں جو عظیم دولت ہے، جو عظیم سرمایہ ہے، وہ اس سے ناواقف ہے، اس سے وہ جاہل ہے۔ یہی مثال ہماری اور آپ کی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں یہ عظیم قرآن مجید ہے، یہ عظیم دولت ہے۔ اس کتاب کے رہتے ہوئے ہم دوسروں پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، دوسروں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ جو عظیم دولت اللہ تعالیٰ نے، یہ عظیم سرمایہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے۔ اگر انسان اس قرآن مجید کو لے لے، اس قرآن مجید پر عمل کر لے، اس قرآن مجید کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کے تقاضوں کو پورا کرے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر عمل کر کے ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کسی کو بلند کرتا ہے اور کسی کو پست بھی کرتا ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت بھی بخشتا ہے اور کسی کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس پر آپ عمل کریں گے، جس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو یہ آپ کے حق میں حجت بنے گا، آپ کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور اگر آپ اس کتاب کو پس پشت ڈال دو گے، اس کتاب کو یوں ہی چھوڑ دو گے، بیکار چھوڑ دو گے، تلاوت نہیں کرو گے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے، تو یہ قرآن آپ کے خلاف حجت کرے گا۔ یہ کتاب، یہ قرآن آپ کے خلاف حجت بن کر کے آپ کے خلاف سفارش کرے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نہ صرف کتاب، نہ صرف قرآن مجید آپ کے خلاف سفارش کرے گی، آپ کے خلاف گواہی دے گی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رب کی بارگاہ میں، رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کی شکایت کریں گے، ان لوگوں کے خلاف سفارش کریں گے جو لوگ قرآن مجید کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ پس پشت ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ پس پشت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت نہ کی جائے، اس کا جو حق ہے اس حق کو ادا نہ کیا جائے، اس پر تدبر نہ کیا جائے، اس کو غور و فکر کے ساتھ نہ پڑھا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے اور اس کی تبلیغ نہ کی جائے۔ اگر ہم ہمارا حال دیکھیں گے، ہم اپنی زندگی کو نظر ثانی کریں گے، سرسری نظر دوڑائیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید کا ایک بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید پر یقین رکھنا، قرآن مجید پر ایمان لانا، لیکن ہماری ایمانی کیفیت، ہماری یقینی کیفیت وہ نہیں ہے جیسے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ کن لوگوں کو؟ مسلمان قوم کو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت تو ہم نہیں کرتے۔ تلاوت کب کریں گے؟ جب پڑھنا آئے تو نا۔ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں آتا، بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کو پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، مسلمان قوم کو، یہ کتاب ہدایت کے طور پر دی ہے، لیکن اس ہدایت کو پڑھنا نہیں آتا۔ شرم کی بات ہے، بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید
صرف بچپن کی کتاب نہیں ہے، بچپن میں پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بڑے ہو کر بھی، جوانی کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں بھی قرآن مجید کو سیکھا جا سکتا ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور علم حاصل کرنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنا نہیں آتا، افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، آپ قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ یہ ہماری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے طور پر عطا کیا ہے، لیکن اگر ہم ہی اس کو پڑھنا نہ جانیں تو غیر مسلم کو ہم کہاں سے بتائیں گے؟ اگر غیر مسلم آ کر کے کہے کہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو پڑھ کر کے دکھاؤ، میں سننا چاہتا ہوں، ایسے موقع پر اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہ آئے تو اس سے اور زیادہ شرم والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نہ صرف آخرت میں جو ہے فائدہ پہنچائے گی بلکہ دنیا میں بھی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے حوالے سے ہم مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ایک سچا واقعہ، مشہور واقعہ ہے، مسلم بن عبید کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر پر تھے، بینما انا راکب فی البحر، سمندر کا سفر کیا کرتے تھے اس زمانے میں، تو سمندر کا سفر میں تھے، مسافر تھے، اذ ہاج البحر، سمندری طوفان آ گیا۔ سمندری طوفان آنے کے بعد نفسا نفسی کا عالم ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اتنے میں ایک غلام تھا، اس غلام کی نظر ایک مصحف پر پڑی جو کہ کشتی میں لٹک رہا تھا، کسی اور جگہ رکھا ہوا تھا۔ فنظر الى مصحف معلق فاخذه بيده، اس قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیا۔ ورفع رأسه الى السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہنے لگا یا ربی، اے میرے پروردگار، تغرقنا وکلامک معنا، تو ہم کو غرق کرے گا اس حال میں کہ تیرا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جیسے ہی اس غلام کا کہنا تھا، یہ سمندری طوفان اچانک سے ختم ہو گیا اور اس طوفان میں بحالی آ گئی اور یہ طوفان ختم ہو گیا، سب کی جانیں بچ گئیں۔ تو یہ قرآن مجید نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید کو جو پڑھے گا، قرآن مجید سے جس کا تعلق زیادہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا اتنا وہ خاص بندہ بن جائے گا۔ ان للہ اہلا، اہل اللہ و اہل القرآن و خاصۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ اہل اللہ، اللہ والے، یہ کون ہیں؟ اہل القرآن، یہ قرآن والے بندے ہیں، جس کا تعلق قرآن مجید سے زیادہ ہو، جو قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہو، دن کے اکثر اوقات میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے خاص بندے ہیں، اہل اللہ، اہل القرآن و خاصۃ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ یہ قرآن مجید کو حاصل کرنے والے، قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کو یاد کرنے والے، وخاصۃ، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے ہوں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، صرف ایک حرف آپ اگر پڑھیں گے تو صرف ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ 10 نیکیاں صرف ایک حرف کے بدلے، ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہونی چاہیے، لیکن یہ رب کا احسان ہے، رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کل ملا کر کے ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، وَلِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَةُ حَسَنَةٍ، اور ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ صرف آپ الف لام میم پڑھو گے، 30 نیکیاں آپ کے حسنات میں شمار کی جائیں گے۔ صرف الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے، آپ سمجھیں نہ سمجھیں یہ اور بات ہے، آپ سمجھ کر کے پڑھیں گے
تو اس کا فائدہ خود آپ کو محسوس ہوگا. لیکن اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو صرف پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرے گا. یہ قرآن مجید بڑی عجیب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ صرف آپ ایک لائن پڑھ لو، آپ کے حسنات میں کتنی نیکیاں، کتنے حسنات آپ کے جو ہے رجسٹر میں شمار کیے جائیں گے، آپ کو اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے. آپ نے غور کیا ہوگا فرعون کا لفظ آپ پڑھتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کا لفظ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، یہی وہ فرعون کا لفظ ہے جس کو آپ گالی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی ظلم و زیادتی کرے تو اس کو فرعون کے نام سے گالی دی جاتی ہے، اور یہی فرعون کا لفظ اگر قرآن مجید میں آ جائے، ہم اس کو فرعون کا لفظ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اذهب الى فرعون، فا پر 10 نیکیاں، را پر 10 نیکیاں، عین پر 10 نیکیاں، واو پر 10 نیکیاں اور نون پر 50 نیکیاں آپ کے حق میں شمار کی جائیں گے. یہ قرآن مجید کا فیض، یہ قرآن مجید کا فیض ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ جس لفظ کو ہم باہر برے القاب سے پکارتے ہیں، قرآن مجید میں اگر وہ لفظ آئے تو اس پر 50 نیکیاں آ گئیں. قرآن مجید کو پڑھا کرو. قرآن مجید کے پڑھنے والے کے تعلق سے آیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر رشک کیا جا سکتا ہے. جو شخص قرآن مجید کے بعض حصے کو بھی یاد کرے، نماز میں اس کا ورد کرے، اس کی تلاوت کرے، ایسے شخص کے تعلق سے کہا گیا لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 لوگوں پر حسد کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے. رجل آتاہ اللہ قرآنا فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار. اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو قرآن مجید کی دولت سے نوازا، وہ بندہ راتوں میں اٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے نمازوں میں. ایسے بندے پر آپ رشک کیجئے. ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت سے عطا کیا ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ یہ بندہ اس مال کو لے کر کے رات ہو کہ دن ہو دونوں اوقات میں صدقہ کرتا ہے. ایسے بندے پر رشک کرنا چاہیے. قرآن مجید جو دنیا میں پڑھتا ہے، قرآن مجید جو دنیا میں یاد کرتا ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کے منازل طے کرتا جا. اقرا ورتقی، ابو داؤد کی حدیث ہے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جس طرح سے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا اسی طرح سے آخرت میں بھی اب پڑھتا جا. جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے منازل میں اضافہ ہوتا جائے گا. ایک آیت پڑھیں گے ایک منزل کا اضافہ ہوگا. جنت کی جو منازل ہیں صرف ایک آیت کی وجہ سے ایک ایک منزل آپ چڑھتے جائیں گے. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن آخر منزلتک عند آخر آیت تقرؤها. جو آخری آیت آپ پڑھیں گے اسی وقت آپ کی آخری منزل ہوگی. یعنی قرآن مجید جیسا آپ دنیا میں پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ جو آیتیں یاد ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. جو لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، ان کی فضیلت کے تعلق سے آیا ہے کہ یہ قرآن مجید یاد کرنے کی وجہ سے آگ اس کو نہیں چھو سکتی. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار محترق. اگر قرآن مجید کو کسی چمڑے کے اندر، کسی جانور کے چمڑے کے اندر بند کر کے جلایا جائے تو وہ قرآن نہیں جلتا، قرآن مجید نہیں جلتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسماعی جو اس حدیث کو سنتے ہیں اپنے استاد سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہتے ہیں یعنی لو جعل القرآن فی انسان ثم القی فی النار محترق. اگر اس قرآن مجید کو ایک انسان کے اندر رکھ دیا جائے اور اس انسان کو جلایا جائے تو وہ انسان نہیں جلتا. واراد الاسماعی، اسماعی نے کہا ان من علمہ اللہ تعالی القرآن من المسلمین، کہ جو لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،
وحفظه إياه، اور جو لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں لم تحرقه النار، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان القی فیہا بالذنوب، گرچہ کہ اس کے گناہ ہی کیوں نہ ہو، ان گناہوں کے سبب اگر جہنم میں ڈالا جائے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی. کما قال ابو امامہ کہتے ہیں، ان کی ایک حدیث ہے، احفظ القرآن، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو یاد کرو. ولا تغرنکم هذه المصاحف، یہ جو مصاحف ہیں آپ کو دیکھ کر کے پڑھنے کی جو سہولت ہے، یہ سہولتیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. کوشش کریں کہ قرآن مجید کو یاد کریں. فإن اللہ تعالی لا يعذب النار قلبا وعى القرآن، اس لیے کہ جو دل قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، جو انسان قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، اس انسان کو، اس دل کو آگ کبھی بھی نہیں چھو سکتی. تو قرآن مجید کو جو لوگ یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کو جو لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس انسان کے چمڑے کو، اس انسان کو، اس انسان کے جلد کو، اس انسان کے دل کو کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی. قرآن مجید کو یاد کرنا فضیلت کا باعث ہے. جس طرح سے یاد کرنا فضیلت کا کام ہے، یاد کروانا بھی فضیلت کا کام ہے. یاد کروانا، سرپرست حضرات، اولیاء حضرات اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید یاد کروائیں، وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو سکتے ہیں. کہا گیا من حفظ القرآن وعمل به، کہ جو شخص قرآن مجید کو یاد کرے، قرآن مجید پر عمل کرے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. ایسا تاج ضوءہ احسن من ضوء الشمس والقمر، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم، کہ اس کی جو روشنی ہوگی، اس کی جو رونق ہوگی، اس رونق کے آگے، اس روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، سورج کی رونق بھی پھیکی پڑ جائے گی. اتنا عظیم تاج ان کے والدین کے سر پر پہنایا جائے گا. فما ظنکم بالذی عمل بہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص اس پر عمل کرتا ہوگا اس کی کیا فضیلت ہوتی ہوگی. تو مطلب یہ ہوا قرآن مجید کو صرف اور صرف اگر کوئی شخص یاد کرتا ہے تو اتنی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کو یاد کر لے، قرآن مجید پر عمل کر لے تو اس کی کیا فضیلت ہوتی ہوگی. ان قارئ القرآن والمتعلم، بے شک جو قرآن مجید کو یاد کرتا ہے اور جو قرآن مجید کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے، تصلی علیہم الملائکہ، تصلی علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، حتی یختم السورہ، یہاں تک کہ وہ اس سورت کو ختم نہ کر دے. سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے کوئی شخص، یاد کر لیا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ ختم ہونے تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. سورہ بقرہ شروع کیا، سورہ بقرہ ختم ہونے تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. ایک اور حدیث آتی ہے، ان اللہ لیرید العذاب باہل الارض، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں کو عذاب بھیجنا چاہتا ہے، عذاب نازل کرنا چاہتا ہے. فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ الْحِكْمَةِ، جب اللہ تعالیٰ یہ سنتا ہے کہ بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز اللہ تعالیٰ جب سنتا ہے، صَرَفَ عَنْهُ، اس عذاب کو جو ہے ہٹا دیتا ہے. بچوں کو قرآن مجید یاد کرواؤ، بچوں کو قرآن مجید پڑھواؤ، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجو. قال مروان کہتے ہیں یعنی بالحکمہ القرآن، حکمت کی تعلیم سے مراد یہاں قرآن مجید کی تعلیم ہے. جو شخص، جو لوگ، جو قوم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتی ہے اس پر عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے، حالانکہ اس قوم کے اوپر فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں. جو لوگ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کا درس سنتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے تعلق سے کہا گیا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں ہو یا باہر ہو، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ وحفت علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اس پر سکینت کو نازل کرتا ہے، سکون و اطمینان کو نازل کرتا ہے، فرشتے اس پر ڈھانپ لیتے ہیں،
اور جب اللہ تعالیٰ جہاں سکینت نازل کرے، سکون و اطمینان نازل کرے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت اللہ تعالیٰ نازل کرے، وہاں پر کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے؟ تو لہٰذا جہاں کہیں بھی ہم رہیں، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، بچوں کی تعلیم کا نظم کرنا چاہیے، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے، قرآن مجید کو سکھلانا چاہیے، چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو، دونوں جگہوں پر بچوں کو جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اور اسی طرح سے قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔